ہم نے کہا تھا کہ جو آپریشن آپ فاٹا میں کر رہے ہیں، سوات سے شروع کر رہے ہیں، ہم نے اس وقت بھی اس حکمت عملی پہ اعتراض کیا تھا۔ آج 2024 میں آپ دہشت گردی کے خلاف جنگ کے نام پر ہماری فوج، ہماری ایجنسیوں، جنرلز، ان کی بنائی ہوئی حکمت عملی، اس کے نتائج اپنے آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ کیا دہشت گردی ختم ہوئی یا اس سے کئی گنا اور زیادہ بڑھ گئی ہے۔ اور مجھے تکلیف ہوتی ہے یہ کہتے ہوئے کہ صوبہ خیبر پختونخوا اور بلوچستان میں ریاستی رٹ ختم ہو چکی ہے۔ عوام مسلح تنظیموں کے رحم و کرم پر ہے۔ کوئی شخص اپنے ماحول میں محفوظ نہیں، اور یہ معلوم نہیں ہو سکا آج تک کہ ہمارے ادارے واقعی دہشت گردی کے خلاف جنگ لڑ رہے ہیں یا دہشت گردی کے خلاف جنگ کے نام پر وہ قبائلی علاقوں کے معدنی ذخائر پہ قبضہ کر رہے ہیں، وہاں تک رسائی کے لیے اپنا جواز تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں، وہ اپنا اعتماد بھی کھو بیٹھے۔ اب لوگ نہ فوج کو آپریشن کرنے کی اجازت دے رہے ہیں، نہ اس پر وہ اعتماد کر رہے ہیں۔ اگر ہمارے اداروں پر اور ہماری فوج پر عام آدمی کا اعتماد ختم ہو جائے گا، آپ بتائیں کہ امید کی آخری جگہ کیا رہ جائے گی ہماری؟ ہم اس کے لیے فکر مند ہیں۔ نہ ہم فوج کو کمزور دیکھنا چاہتے ہیں، نہ ہم ملک کی دفاع کو کمزور دیکھنا چاہتے ہیں، ان کو طاقتور دیکھنا چاہتے ہیں، لیکن ان کی پالیسیوں کے رخ کو تبدیل کرنا چاہتے ہیں۔ وہ گھمنڈ میں ہے کہ ہم جو کر رہے ہیں ٹھیک کر رہے ہیں، خدا جانے کس کے لیے کر رہے ہیں، اور خدا جانے عالمی کون سی قوتیں ہیں جو ان کی حکمت عملی پر مطمئن ہیں، لیکن پاکستان کا عوام مطمئن نہیں ہے، اس کا اپنا بھائی اور اپنا گھر مطمئن نہیں ہے، ان کے اپنے مائیں اور بہنیں مطمئن نہیں ہیں۔ ہمیں کس طرح اعتماد میں آپ لیں گے؟ ہم آپ کو طاقتور دیکھنا چاہتے ہیں، اور ہمیں پتہ ہے کہ آپ ہمیں کمزور دیکھنا چاہتے ہیں، یہ بھی معلوم ہے۔ آپ سیاست کو کمزور دیکھنا چاہتے ہیں، آپ پارلیمنٹ کو کمزور دیکھنا چاہتے ہیں، آپ ان کو اپنے گھر کی لونڈی بنا کر رکھنا چاہتے ہیں، سب کچھ معلوم ہے۔ ہماری نیتی بھی آپ کو معلوم ہے، اور آپ کا کردار بھی ہمیں معلوم ہے، لیکن ہم چاہتے ہیں کہ ان حالات سے ہم نکلیں، باعزت راستہ اس کے لیے نکالیں۔ اس کی ذمہ داری جتنی ہمارے اوپر ہے، کہیں زیادہ ان کے اوپر ہے۔ ہم نے افغانستان اور پاکستان کے تعلقات کے بہتر بنانے کے لیے اپنا کردار ادا کیا، اور میں بڑے اعتماد کے ساتھ کہنا چاہتا ہوں، پوری قوم کے سامنے کہنا چاہتا ہوں کہ ہم کامیاب ہو کر واپس لوٹے تھے۔ ہم نے دو ملکوں کے درمیان تمام شعبوں میں تعاون کے راستے کھول دیے تھے۔ آج اس پر پانی پھیرا جا رہا ہے۔ کیوں؟ کس کی خوشنودی میں؟ پاکستان کے مفاد میں؟ قطعاً نہیں۔ پاک افغان بارڈر پر رہنے والے پاکستانی، جس میں زیادہ تر پشتون لوگ ہیں، آج چمن کے کیا حالات ہیں؟ 8 مہینوں سے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے روزگار ختم ہو چکے ہیں، اور میں بتانا چاہتا ہوں، درد دل کے ساتھ بتانا چاہتا ہوں کہ ان کے گھروں میں جو خواتین کے زیورات تھے وہ بھی انہوں نے بیچ ڈالے ہیں، وہ بھی ختم ہو چکے ہیں۔ اپنے گھروں کے دروازے اور کھڑکیاں بیچ رہے ہیں، اور صبح شام کی روٹی کے لیے انتظام کر رہے ہیں، اور ریاست ہے کہ کوئی متبادل روزگار کا انتظام کیے بغیر ان پر دباؤ ڈال رہی ہے کہ جو ہم کہتے ہیں ماننا پڑے گا۔